فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات لأہلہا۔ صلوات بر محمد۔ حضرات گرامی قدر، صدیقہ طاہرہ بطول عذرا، زوج بطول مادر حسنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ کل بھی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں شہزادی کی سیرت کے حوالے عرض کی تھی، اور آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ توجہ کریں گے، کل بات یہاں پہ آ کر رک گئی تھی کہ شہزادی اپنے بابا کے پاس زندگی کے پہلے دن جب گئی ہے تو مکنے کے ساتھ گئی ہے۔ سر پہ مکنا تھا، سر پہ چادر تھی، بغیر پردہ نہیں گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھر میں بھی کم سے کم خواتین کو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ لگے کہ کنیز فاطمہ ہے۔ کل یہاں تک بات ہو چکی تھی، اب یہاں سے بات آگے جائے گی انشاءاللہ، چونکہ 3 مجلسیں میری اور آج کی اور کل اور پرسوں کی 2 مجلسیں اور رہ گئی ہے۔ شہزادی کی بظاہر کل 18 برس کی حیات ہے، لیکن ایک لفظ کو تبلیغ کے اعتبار سے زہرا کی 18 برس کی حیات جناب نوح کی 950 برس کی حیات سے بڑھ کے ہے۔ تبلیغ کے اعتبار سے نوح کی حیات کم ہے، سیدہ طاہرہ کی حیات زیادہ ہے تبلیغ کے اعتبار سے۔ یوں تو عمر کائنات سے زیادہ ہے، آپ غور کر رہے ہیں، کائنات سے بڑی نوح عمر ہے جناب فاطمہ کی، کائنات بعد میں ہے، نور سیدہ پہلے خلق ہوا ہے، یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن شہزادی نے جو تبلیغی پہلو دیے ہیں، شہزادی کے لیے کمالات اور شہزادی کے فضائل اسی تبلیغی پہلو میں چھپے ہیں، آپ غور کریں۔ جو شہزادی کی 18 برس کی حیات کے تبلیغی پہلو ہیں جو ہمیں خدا کے قریب کریں گے۔ کیوں؟ کل یہاں پر ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اور اس حدیث کا صرف ترجمہ کر دیا تھا، اور ترجمے کے بعد اس حدیث کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آج اس حدیث کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پہ۔ کل یہ حدیث پڑھی تھی کہ یا ابا الحسن، جلدی سے پڑھ کے چونکہ وقت ہو چکا تھا لہذا، یا ابا الحسن ودیۃ اللہ و ودیۃ رسول محمد عندک واحفظنی اللہ واحفظنی فیہا۔ یہ حدیث ہے
اے ابوالحسن، اللہ کی امانت اور میری امانت تمہارے پاس ہے، اللہ کی حفاظت کرنا اور میری حفاظت کرنا کس کے ذریعے سے؟ اس امانت کے ذریعے سے۔ آپ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ بس ان کی حفاظت کرنا، فاطمہ کی حفاظت کرنا تاکہ اللہ کی حفاظت رہے، فاطمہ کی حفاظت کرنا تاکہ رسول اللہ کی حفاظت رہے۔ اب جملے کو پلٹ کے کہوں، اگر فاطمہ کی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، فاطمہ کی حفاظت رسول اللہ کی حفاظت ہے، تو اس کا برعکس بھی ہو جائے گا کہ فاطمہ کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، فاطمہ کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، فاطمہ کو ستانا اللہ کو ستانا ہے، فاطمہ کو ستانا رسول اللہ کو ستانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک لفظ اور ہمارے ہاں کہی جا رہی ہے، میں ابتدا میں کہہ کے آپ کی ایک سوال ممکن ہے آپ حضرات کے ہاں بھی گونجے، اس لیے کہ جب کمالات اہل بیت اور فضائل اہل بیت کی بات آتی ہے تو کچھ لوگوں کو ذرا سا مشکل ہوتی ہے۔ اب ایک مسئلہ، میں چونکہ ممبئی میں رہتا ہوں، ممبئی میں یہ مسئلہ دھیرے دھیرے بعض لوگ اٹھا رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس سال نہ آیا ہو تو سال 2 سال میں یہ بات آپ حضرات تک بھی پہنچ جائے گی کہ کیا ضرورت ہے 18 دن مسلسل مجلسیں کی جائے، اسے بھی آپ نے ایام غم کی طرح 2 مہینہ 8 دن جیسے بھئی عاشورہ کو شہادت ہو گئی کہانی ختم ہو گئی، اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو 2 مجلس کرنا ہے، 13 کو کر لیجئے، 14 کو کر لیجئے، 15 خوشی کی تاریخ آ گئی وہیں سے خوشی میں جائیے، پھر 3 جمادی الثانی کو آپ شہادت کی ایک مجلس کر لیجئے۔ یہ کیا کہ یہ 18 دن مسلسل مجلسیں ہیں، کالے کپڑے ہیں، غم کیا جا رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہتا ہوں، عام طور سے اس جملے کو مسائل میں پڑھا کرتا ہوں، آج آپ کی خدمت میں ابتدائے مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ جب بطول عذرا اس دنیا سے چلی گئی، توجہ کریں گے یہ مجلسیں کیوں مسلسل ہے۔ جب بطول عذرا، چونکہ روایت یا 13 14 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی، 2 مولا کائنات کے لیے یہ روایت ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ کی شہادت ہو گئی تو روز، آپ غور کریں، روز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ اس دنیا سے چلی گئی تو روز مولا کائنات قبر سیدہ پر جاتے تھے اور وصیت کے مطابق قرآن پڑھتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ آپ غور کریں، روز وصیت کے مطابق قرآن پڑھتے تھے اور آنسو بہاتے تھے سیدہ کی جدائی میں، یہاں تک کہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جیسے خدیجہ کے بعد پیغمبر مسلسل جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے، اسی طریقے سے سیدہ طاہرہ کے جانے کے بعد مسلسل مولا کائنات صدیقہ طاہرہ کو یاد کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے دن علی نے غم منایا ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ روز فاطمہ کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ آپ یہ روایت مصائب میں سن لیتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ نے کہا تھا، یا علی میری قبر پر قرآن پڑھنا، یا علی میری قبر پر قرآن پڑھنا۔ کنیز وہ ہے کہ جو مسلسل 40 سال تک قرآن کے لہجوں میں باتیں کرے، اور وصیت یہ ہے یا علی میری قبر پر قرآن پڑھنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے فاطمہ کو تھی تو وہ اللہ کی کتاب قرآن تھی۔ اگر ہم فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہم جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے محب ہیں، تو ہمیں بھی قرآن سے محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ۔ اور ایک لفظ اور کہہ دوں کہ جناب سیدہ، توجہ کریں گے، جناب سیدہ کا قرآن سے بہت اہم رشتہ ہے۔ آیات اور روایات آپ سنتے ہیں، آج ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جب اللہ کو قرآن بھیجنا ہوا، توجہ کریں گے، جب اللہ کو قرآن بھیجنا ہوا تو آواز آئی، میرے حبیب 40 دن تک اس معاشرے، اس ماحول، اس سوسائٹی سے ہٹ جائیے، جا کر غار حرا پر عبادت کیجئے، ہم اپنی کتاب نازل کرنے والے ہیں، ہم اپنی آیت کو نازل کرنے والے ہیں۔
آپ غور کریں، آیت کو نازل کرنے والے ہیں ہم، اپنی کتاب نازل کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم نے 40 دن تک سماج، سوسائٹی، معاشرے کو چھوڑ دیا اور جا کر پہاڑ کے اوپر غار حرا پر اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تمجید، عبادت کرتے ہیں۔ سماج سے کوئی مطلب نہیں ہے، معاشرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، 40 دن کے بعد آیت پروردگار عالم آئی اور وہ آیت لے کر رسول اللہ آ گئے۔ یہی روایت آپ سنتے ہیں۔ لے اسی طریقے سے جب بطول عذرا کا نور مبارک یعنی اللہ کی آیت کبریٰ کو رسول کو دینا ہوا تو کہا کہ خدیجہ سے، اس سماج سے، اس سوسائٹی سے الگ ہو جائیے اور 40 روز تک جا کر غار حرا پر عبادت کریں تاکہ ہم آپ کو آیت کبریٰ عطا کر سکیں۔ آپ دیکھیں 40 دن تک جب قرآن عطا کرنا ہوا تو بھی 40 دن تک سماج، سوسائٹی، معاشرے سے الگ رکھا۔ جب نور فاطمہ عطا کرنا ہوا تب بھی 40 دن تک سماج، سوسائٹی اور معاشرے سے الگ رکھ کے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو، منزلت سمجھو، مرتبہ سمجھو، فضیلت سمجھو، میری نگاہ میں جو رتبہ قرآن کا ہے وہی فاطمہ کا ہے، جو فاطمہ کا ہے وہی قرآن کا ہے۔ صلوات بآواز سے بنا دو۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا، محمد توجہ کریں گے عزیزان گرامی، صدیقہ طاہرہ کی عظمت۔ اور ایک لفظ اور کہوں، بہت اہم ہے، شاید کاش کہ آپ پہنچ جائیں عظمت کے لیے، چونکہ مجھے پڑھنا سیرت ہے۔ آپ آمادہ ہو چکے ہو تو میں سیرت کی طرف آؤں گا، شہزادی کی پہنچنا چاہیے، جبکہ امام کے لیے میں نے پہلے دن یہ کہہ دیا تھا، جب امام کے لیے بطول عذرا کی سیرت نمونے عمل ہے، ہم تو عوام ہیں۔ اور ایک لفظ اور کو، جتنا کر سکتے ہیں فاطمہ کے لیے کر دیجئے گا، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے القابات بے پناہ ہیں، سینکڑوں القابات ہیں، نام تو ایک ہی ہے، القابات سینکڑوں ہیں، لیکن امام کو جب یبن الزہرا کہہ کے بلایا جاتا ہے تو امام زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، جب امام کو یبن الزہرا کہہ کے بلاتے ہیں تو اس وقت امام زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک شرف میں سے ایک شرف ہے۔ اب آپ تک میں پہنچاؤں، کل جہاں سے میں نے بات چھوڑ دی تھی تھوڑا سا قریب آ جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ بآواز بلند صلوات۔ اب یہاں سے جلدی 18 برس کی حیات ہے، 18 برس کی عمر ہے۔ اس 18 برس میں دیکھیں کسی بھی عورت کے 3 مرحلے ہیں، یا سب سے پہلے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کی ماں ہوتی ہے۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس نے ماں کے رشتے کو بھی معراج تک پہنچایا، زوجہ کے رشتے کو بھی معراج تک پہنچایا، بیٹی کے رشتے کو بھی معراج تک پہنچایا۔ ایک لفظ کو فاطمہ نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ باپ اور بیٹی کی الفت کیا ہے، محبت کیا ہے، اس رشتے کو معراج کیسے دی جاتی ہے۔ ایک لفظ کہتا ہوں، بزرگان بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو آپ سنتے ہیں۔ سیدہ کے آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ کیا حالات تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا تھا، وہ شرمندہ ہوتا تھا، اور باپ اپنی بیٹی کو، توجہ کریں گے، باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ آپ کا سنا ہوا ہی تو ہے۔ باپ، بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ کون سا معاشرہ تھا؟ میں تو کہوں گا، مجھے جو پڑھنا ہے وہ میں پڑھوں گا۔
یہ معاشرہ کون سا تھا؟ کل بھی میں نے ایک لفظ کہا تھا، دور جاہلیت کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور دو۔ یہ معاشرہ کون سا تھا؟ دور جاہلیت کا۔ یہی تھا نا دور جاہلیت کا۔ اب اگر آپ تک جملہ پہنچ جائے، اس سے زیادہ کھل کے گفتگو نہیں کر پاؤں گا، یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ پتہ چلا دور جاہلیت کا مزاج یہ ہے کہ بیٹی کو مار دو، اسلام کا مزاج یہ ہے بیٹی کا احترام کرو۔ اب ہم آج اپنے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھیں، اگر رحم مادر میں بچیاں ماری جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اسلامی سماج ابھی ہمارا نہیں بن پایا ہے، ابھی بھی ہم دور جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ ابھی بھی ہم دور جاہلیت ہی میں جی رہے ہیں۔ اب یہاں سے جلدی جلدی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ سنتے ہیں، میں ایک دو باتیں صرف اپنے نتیجے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے وہ ذہن میں رہے کہ اے علی، میری امانت اور اللہ کی امانت تمہارے پاس ہے۔ اللہ کی حفاظت کرنا، میری حفاظت کرنا اس امانت کے ذریعے سے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ چکا ہوں، اب آپ آئیے، یہ مضمون ذہن میں رہے اور اب سیرت تک آتا ہوں۔ اسلام نے کیا کیا؟ توجہ، جو بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی، جو بیٹیوں کو باپ لے جا کے، خود اپنا باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر چہرہ کالا ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا تھا ان کا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے۔ لیکن جب اسلامی سماج آیا، اسلامی معاشرہ آیا، اسلامی کلچر آیا، پیغمبر اکرم نے اپنی سیرت لوگوں تک پہنچائی تو بیٹی کا کھڑے ہو کر احترام کر کے بتایا کہ بیٹی زندہ دفن کرنے کے لائق نہیں ہے بلکہ احترام کرنے کے لائق ہے۔ علی نے بیٹی کا نام زینب رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں زحمت کا سبب نہیں، زینت کا سبب ہوتی ہیں۔ حسین نے بیٹی کا نام سکینہ رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں پریشانی کا نہیں، سکون کا سبب ہوتی ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ جہاں سے اب کل میں نے بات چھوڑ دی تھی وہاں سے میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کرتا چلا جاؤں گا، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ سیرت بیٹی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ زوجہ، اس رشتے کو میں نے ابتدا میں جس میں کہا منزل معراج پر پہنچایا ہے صدیقہ طاہرہ نے، اس رشتے کو منزل معراج پر پہنچایا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ عام طور سے سنتے ہیں، نتیجہ مجھ سے سنتے جائیے۔ رسول اللہ نے جب شادی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں کل پڑھ چکا ہوں، شادی ہوئی ہے تو سیدہ طاہرہ سے کہا کہ دیکھو کوئی ایسی چیز اپنے شوہر سے نہ مانگنا کہ جسے تمہارا شوہر نہ دے پائے اور شرمندہ ہو جائے۔ یہ آپ سنتے ہیں، اس چیز کو صدیقہ طاہرہ نے اپنی زندگی میں ڈھال لیا کہ کبھی ابو تراب سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ یہ فریم ہے جو پہنچنا چاہیے، کبھی ابو تراب سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ مولا کہتے تھے رسول کی بیٹی مانگ لیجئے، رسول کی بیٹی مانگ لیجئے، رسول کی بیٹی مانگ لیجئے۔ کالی بابا کی وصیت ہے، بابا نے منع کیا ہے۔ کیا منع کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز نہیں مانگنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو علی کے دست قدرت میں نہیں ہے؟ آپ غور کریں، کیا کوئی ایسی چیز تھی جو مولا کائنات کے لیے ناممکن ہے؟ آپ بتائیں، مولا کائنات کے لیے کوئی ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ چیز علی کے لیے ناممکنات میں سے کوئی چیز مولا کائنات کے لیے ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ مولا جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہی ہے نا؟ تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ایسی چیز مت مانگ لینا یا ایسی ڈیمانڈ مت کر لینا کہ سیدہ طاہرہ سے یہ کہا گیا کہ علی سے مت مانگنا، شرمندگی نہ ہو جائے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ باپ کہہ رہے
مولا کائنات کے لیے مشکل ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کائنات نہیں مشکل ہے، پھر کیوں کہا گیا؟ میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ کیوں کہا گیا مولا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ان کے دست قدرت میں ہے، ان کے چشم ابرو کے اشارے پہ کائنات کا پتا پتا ہلتا ہے، یہ جو چاہے مرضی کے اعتبار سے کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے مولا کائنات کے لیے، پھر ایسا کیوں ہوا کہ یہ کہا گیا؟ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ علی کے دست قدرت میں تو ساری چیز ہے، مگر تمہارے دست قدرت میں ساری چیز نہیں ہے۔ یہ رسول چونکہ ہادی برحق ہے، ہادی کائنات ہے، لہذا رسول اللہ اپنی بیٹی کے ذریعے سے تمہیں بتا رہے ہیں، توجہ کریں، اپنی بیٹی کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو فاطمہ کا شوہر تو دست قدرت میں کائنات رکھتا ہے، تمہارا شوہر دست قدرت میں کائنات نہیں رکھتا ہے، لہذا تم ایسی ڈیمانڈ نہ کر لینا کہ تمہارا شوہر شرمندہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد ایک بار اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تم کوئی ایسی چیز نہ مانگ لینا کہ جو تمہارا شوہر نہ پوری کر سکے۔ اب یہاں سے بہت توجہ، کام بٹ گیا۔ اچھا ایک حدیث سنا دو رہ جائے گی۔ جب مولا علی کی شادی ہو گئی جناب سیدہ سے، تو جہیز وغیرہ کیا تھا وہ سب آپ جانتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، مولانا شیخ الحسن صاحب قبلہ، آپ سنتے ہیں ان بزرگان سے، ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، کیا کیا جہیز ہے۔ بظاہر کم تھا، مزاج پڑھ چکا ہوں کیا مزاج تھا، بظاہر کم تھا جہیز۔ تو ایک منافق نے، یہی روایت کا جملہ ہے، ایک منافق نے مولا کو تانا دیا کہ یا علی، اچھا آپ دیکھیں وہی تانا جو جناب خدیجہ کو دیا گیا تھا، پہلے دن کی پہلی ذہن میں رہے، جو تانا جناب خدیجہ کو دیا گیا تھا وہی تانا مولا کو دیا گیا کہ یا علی کہاں آپ نے کس غریب سے شادی کر لیا، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں جن کے پاس، میری بیٹی سے شادی کرتے تو آپ کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک سرخ اونٹوں کی قطار لگا دیتا۔ آپ بول کر یہ ایک منافق ہے روایت میں، اگر میری بیٹی سے شادی کرتے، کیا جملہ کہا ہے مولا کائنات نے، میں یہی جملہ میں چاہتا ہوں کہ مجلس میں پہنچ جائے، آپ تمام جوان برادران بیٹھے ہوئے یہ جملہ پہنچ جائے۔ کیا کہا؟ یا علی آپ نے کس غریب لڑکی سے شادی کر لیا، اگر میری بیٹی سے شادی کرتے تو آپ کے گھر اور اپنے گھر کے درمیان میں سرخ اونٹوں کی قطار لگا دیتا جس میں سامان لدے ہوتے۔ مولا کائنات نے کہا سنو، پہلی بات تو یہ ہے، دو باتیں کہی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رشتے کے لیے میں ذمہ دار نہیں، یہ رشتہ مرضی پروردگار سے ہوا ہے۔ آپ غور کریں، پہلا جملہ، اس رشتے کے لیے ہم ذمہ دار نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا جملہ ہے جو قیامت کا جملہ ہے، جو آپ کے لیے جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں سنو، علی مال و متاع پہ فخر و مباحات نہیں کرتا ہے، علی اپنے کردار پر فخر کرتا ہے، کیریکٹر پر فخر کرتا ہے۔ تم پیسے دے سکتے تھے مگر لڑکی میں کردار نہیں دے سکتے تھے، رسول اللہ نے ایسی بیٹی دی ہے جو صاحب کردار ہے، جو باعفت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غور کریں تو خیر جیس اس کے بعد روایت کا آگے کا ٹکڑا ہے، اتنا مولا نے کہہ دیا، اتنے میں مولا کے کان میں ایک آواز غیبی آئی، یا علی، مولا نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل کر دیا، میری کیا مرضی، خدا چاہتا تھا شادی ہو جائے، ہو گئی خدا کی مرضی سے شادی۔
جب اپنی مرضی کو مولائے کائنات نے خدا کی مرضی میں شامل کر دیا تو آواز غیبی آئی، یا علی ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، توجہ کریں، یا علی ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے۔ اب جو مولائے کائنات نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک بہت بڑا صحرا ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے جو پورا سرخ اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر اونٹ کو کی لگام کو ایک غلام تھامے ہوئے ہے اور اس کے اوپر ایک ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے جس پہ سامان لدا ہوا ہے، اور آواز غیبی آئی، یا علی دل چھوٹا نہ کرنا، یہ ہے فاطمہ کا جہیز۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا یہاں ایک جملہ اور بھی کہوں، مولائے کائنات نے کیا کہا؟ ہم مال دنیا پہ فخر و مباحثت نہیں کرتے، ہم کردار پہ کرتے ہیں، ہم کیریکٹر پر فخر و مباحثت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مولائے کائنات کا ایک خط ہے نہج البلاغہ میں جو 79 خطوط ہے، 79 خطوط، ایک بار پڑھ ڈالیے سارے خط، ایک بار نہج البلاغہ کے جو 79 خطوط ہے ایک بار پڑھ دیجئے۔ اس میں ایک خط ہے، میرے خیال سے خط نمبر 75 یا 76 ہے، میرا آپ اسے دیکھ لیجئے گا، ذرا سا کنفیوز ہوں، 74 75 76 میں یہ خط ہے۔ اس کے وہ خط اپنے گورنر عثمان بن حنیف کو علی نے لکھا ہے، توجہ کریں، یہ خط مولائے کائنات نے اپنے گورنر عثمان بن حنیف کو لکھا ہے، علی نے خود اپوائنٹ کیا ہے گورنر، توجہ کریں گے، مولائے کائنات نے خود گورنر اپوائنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد خط لکھا، خط نہج البلاغہ میں موجود ہے، عثمان بن حنیف کو مولا لکھتے ہیں، عثمان بن حنیف میں نے سنا ہے کہ کل ایک امیر نے تمہیں دعوت دی اور تم اس کی دعوت پہ لپک پڑے۔ آپ غور کریں، اب اگر یہی ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ دیا جائے تو کیا کوئی امیر دعوت میں بلائے تو نہ جایا جائے؟ امیری جرم نہیں ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امیری جرم نہیں ہے، پھر جملہ سن لیں، امیری جرم نہیں ہے، امیری کے ساتھ بدکرداری جرم ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ورنہ اگر جناب خدیجہ جیسا مزاج ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ایک امیر نے تمہیں نہج البلاغہ مولا نے اپنے گورنر کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ کل تمہیں رات میں ایک امیر نے دعوت دی اور تم اس کی دعوت پہ لپک پڑے۔ سنو، علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے، جملہ سنیے گا، سنو، علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے۔ کیسی دعوت؟ نہج البلاغہ اپنے گورنر کو لکھا ہے، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، حکومتوں کا نظام کیسے بنایا جاتا ہے، یہ مولائے کائنات نے بتایا۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر گورنر میرا ہے تو جو چاہے کالا پیلا نیلا کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جو چاہے گورنر کر دے، اس کی تائید، لیکن مولائے کائنات نے ایک اسلامی معاشرہ بنایا ہے، ایک اسلامی سماج۔ اپنے گورنر کو خط لکھ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ کل تمہیں ایک امیر نے دعوت دیا اور تم اس کی دعوت پہ لپک پڑے۔ سنو، علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے۔ جملہ سنیے گا، نہج البلاغہ کا، امیر کائنات کا، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن کا جملہ ہے۔ علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بھگایا جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآل علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے۔ اس کے بعد کے جو دو جملے ہیں، خط کے پورا خط نہیں پڑھنا، بہت اہم ہے۔ علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے کہ جس میں امیروں کا استقبال کیا جائے اور غریبوں کو بھگا دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ سنو، تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے۔ اس کے پہلے جملہ ہے، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے اور میں تمہارا امام ہوں۔ تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے ہو مگر میرے بتائے راستے پہ تو چل سکتے ہو۔ توجہ کریں، تم مجھ جیسے، یہ نہج البلاغہ مولائے کائنات اپنے گورنر کو جسے خود اپوائنٹ کیا ہے کہہ رہے ہیں، تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے مگر میرے بتائے ہوئے راستے پر چل تو سکتے ہو۔ اب ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، کسے کہا مجھ جیسے نہیں بن سکتے؟
جسے خود گورنر اپوائنٹ کیا، جملہ سن لے، جسے خود گورنر اپوائنٹ کیا، اس کے لیے کہا مجھ جیسے نہیں بن سکتے تو مجھے انصاف سے بتاؤ جسے علی گورنر بنائے، جب وہ علی جیسا نہیں بن سکتا تو جو خود گورنر بن جائے وہ علی جیسا کیسے بن جائے گا؟ صلوات بآواز بلند۔ اب توجہ کریں گے، جسے علی گورنر بنائے، کہہ رہے تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے لیکن میرے بتائے ہوئے راستے پر چل تو سکتے ہو۔ یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ کہہ کے کہ صاحب وہ معصوم تھے، ٹھیک ہے آپ ان جیسے نہیں بن سکتے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر تو چل سکتے ہیں جو اہل بیت کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا بھائی، اس راستے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دائیں بائیں مت ہونا۔ اب آئیے جلدی سے آگے کا ایک جملہ ہے وہ بھی پڑھ دوں تاکہ پھر میں وہاں پر لٹ جاؤں۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کیا تم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا؟ کیا لفظ ہے قسم خدا کی، سبحان اللہ، جتنا کہا جائے کم ہے، اس جملے پر جتنا رو لیا جائے کم ہے۔ یہ ایک جملہ فضائل کا بھی سمندر ہے، مصائب کا بھی سمندر ہے۔ جو نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے عرض کیا، کیا کہا؟ تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے ہو، میرے بتائے ہوئے راستے پر تو چل سکتے ہو، کیا تم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا؟ توجہ، کیا تم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا کہ اس نے تمہاری دنیا سے 2 سوکھی روٹی اور 2 جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں لیا؟ کہ مولا کہہ رہے ہیں جی، کیا تم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا کہ 2 سوکھی روٹی اور 2 جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا؟ آپ غور کریں، جس علی کو 2 جوڑا کپڑا بس ہے، 2 چھوٹی روٹی بس ہے، وہ علی مال دنیا کے پیچھے کیوں جاتا؟ آپ غور کریں، اس سلسلے میں بہت سی حدیث ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ تو جناب سیدہ کے لیے یہ حدیث تھی کہ کسی نے دھانا دیا، کام بٹ گیا۔ 5 امام کی حدیث سنیے، میں اپنی بہنوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں اگر پہنچ جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کام بانٹ دیا، بہت توجہ کر لیں گے صاحب، جب رسول اللہ نے کام بانٹ دیا تو یہ میری دادی فاطمہ جانتی ہے کہ جتنا خوش میری دادی فاطمہ اس دن ہوئی تھی کسی اور دن نہیں ہوئی تھی۔ آپ غور کریں، جس دن یہ کام بٹا تھا، کام کیا بٹا تھا؟ گھر کے باہر مولا کائنات کریں گے، گھر کے اندر صدیقہ طاہرہ کام کرے گی، یہی کام بٹا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ میری دادی اس دن جتنا خوش ہوئی ہے کسی دن نہیں خوش ہوئی۔ پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول نے میری دادی کو نامحرموں کے بیچ میں جانے سے بچا لیا، اس لیے سیدہ خوش تھی کہ مجھے بازار نہیں جانا پڑے گا، مجھے کام کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف رسول اللہ نے علی و فاطمہ کے لیے کام نہیں معین کیا ہے، یہ قیامت تک کی اپنی امت کے لیے رسول اللہ نے کام معین کر دیا ہے کہ گھر کے باہر کا کام مرد کرے گا، گھر کے اندر کا کام عورت کرے گی۔ جو آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پرابلم آئی ہے وہ یہی آئی ہے، ہم نے نبی کی قول کا برعکس کر دیا ہے۔ عورتیں گھر کے باہر کا کام کر رہی ہیں، مرد گھر کے اندر کا کام کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول نے توجہ، رسول نے کیا ڈیوائیڈ کیا ہے کام؟ سیدہ گھر کے اندر کام کرے، یعنی عورت گھر کے اندر کا کام کرے، مرد گھر کے باہر کا کام کرے۔ وہ یہی اسلامی سماج ہے، یہی اسلامی معاشرہ ہے۔ ہم نے اس کو بدل دیا ہے تو پرابلم تو آنی ہے، مشکلیں تو بڑھنی ہیں۔ اب اور آگے چلیں، کام تو بٹ گیا نا۔ اگر ایک لفظ کہہ رہا ہوں، وہ بھائی موجود ہے، بزرگان موجود ہے، اگر میری شادی کے وقت، میری سے مراد آپ سب اپنی اپنی امیجن کیجئے، ہمارے سسر یہ کہہ دیتے کہ صاحب ہماری بیٹی گھر کے اندر کا کام کرے گی، آپ گھر کے باہر کا کام کریں گے،
تو ہم باہر سے کام کر کے جب واپس آتے تو کیا کرتے؟ ہم جب باہر سے کام کر کے آتے آرام سے صوفے پہ بیٹھتے، ریموٹ اٹھاتے، اپنی مرضی کے چینل پہ جاتے، آرڈر دیتے، چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، کھانا لے آؤ، یہی سب ہوتا نا۔ گھر میں کوئی کام پڑا ہے، پڑا رہے، مجھ سے کیا مطلب ہے، ڈیوائڈ ہو چکا ہے، آپ گھر کے اندر کا کریں، میں گھر کے باہر کا کروں، آپ غور کریں۔ اور اگر کوئی لڑکا، سنیے گا میں پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی لڑکا بیوی کا ہاتھ بٹا دے تو کیا کہا جائے گا؟ جورو کا غلام۔ یہ عام طور سے یہ میں نے بات کہوں، ساحر لدھیانوی کی غزل کا ایک شعر ہے لیکن بڑا مشہور ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹ، سننے میں آتا ہے مولا کائنات اس کے برعکس باہر کا سارا کام کر کے آتے تھے۔ کوئی کام صدیقہ طاہرہ سے نہیں کہتے تھے کہ باہر کا تم جا کے کرو، سارا کام کر کے آتے تھے۔ اس کے بعد گھر میں بیٹھنے کے بعد آگے آرام سے بیٹھتے نہیں تھے، جو کام گھر کا بچا ہوا ہے سب میں علی ہاتھ بٹاتے تھے۔ روایت تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ سیدہ کے ساتھ چکی بھی چلاتے تھے، سیدہ کے ساتھ گھر کے اندر جھاڑو بھی دیتے تھے۔ مولا کو کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں کوئی لڑکا اگر یہ کام کرنے لگے تو گھر والے کہتے ہیں صاحب اب تو جورو کا غلام ہو گیا ہے، وہ جو بولتی ہے وہ کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامی سوسائٹی اور اسلامی سماج کیا کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات گھر میں گئے اور جانے کے بعد جو کام بچا تھا ساتھ میں لگ گئے، دونوں لوگ ساتھ میں کام کر رہے ہیں گھر کے اندر۔ مولا نے نہیں کہا میری ذمہ داری باہر کے کام کی ہے، آپ کی ذمہ داری گھر کے کام کی ہے، نہیں، باہر کی ذمہ داری، اس لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرد طاقتور ہے عورت سے، آپ غور کریں۔ تو اب اس طاقت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، مار پیٹ کے ذریعے سے نہیں، گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں، لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے نہیں، اختلافات کے ذریعے سے نہیں، بیوی کا ہاتھ بٹا کے کہ ٹھیک ہے میں باہر کا کام، لیکن اللہ نے مجھے طاقت زیادہ دی ہے لہٰذا گھر کے اندر میں اس کا بھی ہاتھ بٹاؤں۔ ساری روایت ہمارے بھائی موجود ہے، لکھی ہوئی ہے کہ مولا کائنات گھر میں آتے تھے، سیدہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، چکی چلانے میں، جھاڑو دینے میں۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ بیوی کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرنا جورو کا غلام ہونے کی دلیل نہیں، علی کا غلام ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ غور کریے، مولا کائنات کا غلام ہاتھ بٹائے، مولا کائنات نے یہ کیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ کردار پیش کیا، وہ کردار پیش کیا۔ آپ مجھے بتاؤ، پوری دنیا میں انسان ہر رشتے سے مطمئن ہے، اگر نہیں ہے تو بیوی کے رشتے سے مطمئن۔ کچھ لوگ ہوں گے، میں سب کو نہیں کہہ سکتا ہوں، نہیں ہے تو بیوی کے رشتے سے، اور بیوی شوہر کے رشتے سے۔ ایک اکلوتا رشتہ سیدہ کا یا مادر سیدہ کا، نہیں توجہ کیا آپ نے، سیدہ کا یا مادر سیدہ کا، کہ جہاں پر آپ کو کہیں کریش نہیں ملا، کہیں لڑائی نہیں ملی، کہیں جھگڑا نہیں ملا۔ میں عام طور سے پڑھا کرتا ہوں اس حدیث کو، میں صرف ایک جملہ کہہ کے حدیث مکمل نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہہ کے کہ صدیقہ طاہرہ نے مولا کائنات سے یہ بات کہی۔ آج ہمارے ہاں فیملیز میں لڑائی جھگڑا ساری چیزیں ہیں، آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ میں ایک جملہ جو بی بی نے کہا ہے میرے مضمون میں آ گیا ہے، لہٰذا میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ طاہرہ کی زندگی کے آخری دن رہے ہیں، اور سیدہ طاہرہ نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا یا علی آپ کو پتہ ہے ہمارا اور آپ کا رشتہ اتنا اچھا کیوں ہوا؟ یا علی آپ کو پتہ ہے
ہمارا اور آپ کا رشتہ اتنا اچھا کیوں ہوا؟ کیا علی کو نہیں پتا ہے؟ مولا کو بھی پتا ہے، لیکن کہا رسول کی بیٹی آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ سیدہ نے کہا یا علی 3 چیزیں ہمارے رشتوں میں نہیں آئی، توجہ کریں گے، 3 چیزیں ہمارے رشتوں میں نہیں آئی جس کی بنا پر یہ رشتہ اتنا اچھا ہے۔ یہ 3 چیزیں آل محمد کے لیے امکان ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتی۔ سیدہ ہم سے بتانا چاہتی ہے کہ یہ 3 چیزیں تمہارے رشتے میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ عدد ہی خراب ہے، نہ 3 چیزیں رشتے میں آئے نہ 3 لوگ زندگی میں آئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد۔ یعنی 3 چیزیں ہیں جو ہمارے رشتوں کے بیچ میں نہیں آئی ہیں۔ کون کون سی 3 چیزیں؟ صدیقہ طاہرہ کہہ رہی یعنی ہمارے اور آپ کے رشتے میں جھوٹ کبھی نہیں آیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے اور آپ کے رشتے میں جھوٹ کبھی نہیں آیا۔ ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں کہ جھوٹ رشتوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ اب جھوٹ پہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ کبھی آپ سوچئے گا کہ اس سیدہ کو، آپ کے لیے جملے ہیں، جو میدان مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت کرنے گئی ہے، قرآن نے صدیقہ کے طور پر جسے پیش کیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے یا علی ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ یہ اسی لیے ہے، ہمارے یہاں تو تصور جھوٹ نہیں ہے، تمہارے یہاں ہے۔ اگر رشتوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو رشتوں کے بیچ میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ رشتوں کے بیچ میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ ایک چیز توجہ کریں کہ یہ 3 چیز اور مسائب اور آج کی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے کے قریب کی گفتگو ہو گئی، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل اور پرسوں۔ یعنی ہمارے اور آپ کے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ مت بولیے گا جھوٹ، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ ایک لفظ اور کہہ دوں، آپ سب مباہلہ جب سنتے ہیں تو یہ لفظ سنتے ہیں نا کہ آل محمد کا قافلہ کیوں نکلا تھا اپنے گھر سے؟ کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے، اسی لیے تو نکلا تھا نا۔ آل محمد کا قافلہ کیوں نکلا تھا؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے۔ تو بس وہ جو عیسائی تھے نجرانی، وہی جھوٹوں پر لعنت یا ہمیشہ کے جھوٹوں پہ لعنت؟ آپ غور کریں، بس انہی پہ لعنت تھا۔ آپ غور کریں، نکل تو گئے تھے نا لعنت کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، لعنت نہیں ہوئی، یہ واپس آ گئے۔ وہ ساری چیزیں آپ جب مباہلہ سنیے گا تو اس میں سن لیجیے گا، لیکن قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے، خدا کی لعنت ہے، قرآن کی لعنت ہے۔ تو کیا سیدہ طاہرہ کی آج کی اس خصوصی مجلس سے آپ یہ عہد کر کے نہیں اٹھ سکتے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا؟ عہد کر لیں، 5 مجلسیں اگر سنیں، 5 دن ایک بات کا عہد کر کے اٹھے تو کام ہو جائے گا۔ ہمارے اور رشتے کے درمیان میں جھوٹ نہیں آیا۔ دوسری چیز، ہمارے اور رشتے کے درمیان میں خیانت نہیں آئی۔ ان کے رشتوں پر آیت تطہیر گواہ ہے، ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ تصور خیانت آل محمد کے ہاں نہیں ہے۔ لیکن شہزادی کیا کریے، ہمارے اور آپ کے رشتے کے بیچ میں خیانت نہیں آئی۔ یہ بتا کیا رہی ہے؟ ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تمہیں حلال کر دی گئی ہے وہی تمہارے لیے حلال ہے، اور جو تمہیں حلال کر دیا گیا ہے وہی تمہارے لیے حلال ہے۔ خیانت نہیں آنا چاہیے۔ رشتے بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کے بیچ میں خیانت آ جاتی ہے۔ جو تیسرا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، یہ 2 چیزیں تو ٹھیک ہے
آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا. لیکن تیسرا مسئلہ اہم ہے، وہ ہو جاتا ہے یعنی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ان ایڈجسٹنگ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کچھ کہیں اور میں راضی نہیں ہوں، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں کچھ کہوں آپ راضی نہ ہوں. میں جو چاہتی ہوں آپ اس پہ راضی ہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں. کیا نتیجہ نکلا؟ ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں ان دنوں کی مجلسوں میں، آپ کیا بھی یہ لفظ پہنچ جائے، یہ سب کے ہاں نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے ہر فعل سے بیوی راضی ہو جائے اور بیوی کے ہر فعل سے شوہر راضی ہو جائے. یہ بس وہاں ہوگا جہاں میاں بیوی صرف شریک حیات نہیں، ساتھ میں شریک مقصد بھی ہو. نہیں توجہ کیا؟ ساتھ میں شریک مقصد بھی ہو. اگر میاں بیوی ساتھ میں شریک مقصد ہے تو پھر مقصد ایک ہوگا. اب جب مقصد ایک ہوگا تو جو شوہر کہے گا اس پر بیوی راضی ہوگی، جو بیوی کہے گی شوہر اس پر راضی ہوگا. کبھی ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی. گھر میں کھانا ہے الحمدللہ، نہیں ہے شکر اللہ، کوئی مشکل نہیں. آپ غور کر رہے ہیں، فاقے ہو جائیں کوئی بات نہیں، میں اپنے شوہر سے نہیں کہوں گی. آپ غور کر رہے ہیں، 2 دن ایسا ہو چکا ہے. میں کیا کروں، معجزات نہیں پڑھ پا رہا ہوں، ورنہ ایک لفظ میں کہہ کے جلدی سے 1 منٹ کا ایک معجزہ ہے بتا دوں. سینکڑوں ایسے دن مجھے تاریخ میں ملے کہ آل محمد کے ہاں فاقہ ہوا ہے. لیکن ایک معجزہ مجھے یہ بھی ملا ہے تاریخ میں، پڑھ دیتا ہوں کہ ایک دن حسنین آئے اور آنے کے بعد کہا اماں بھوک لگی ہے، اور کئی دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. بچوں نے کیا کہا بھوک لگی ہے. شہزادی نے کہا بچوں گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کے بابا آتے ہیں تو کوئی انتظام کرتے ہیں. مولا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی. بچوں نے پھر کہا اماں بھوک لگی ہے. کہا چل رکو ہم کھانا بنا دیتے ہیں. ملکہ کائنات دختر رسول گھر میں کچھ نہیں ہے، بچوں سے کہہ دیا بنا دیتے ہیں. بنائے کیا؟ تاریخ کہتی ہے چولہا جلایا، چولہا جلا کے گھر میں پتیلی دیگچی جو بھی آپ کہیں رکھ دیا. اب بعض نے کہا کہ پانی ڈال دیا، بعض نے کہا کہ کچھ سنگریزے ڈال دیے اور آگ پہ رکھ دیا، اور دعا کی پروردگار تیرے نبی کے بچے بھوکے ہیں. آپ غور کریں، جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب جو تجھے کرنا ہے وہ تو کر دے. اچانک اس دیگچی سے خوشبودار کھانے کی خوشبو گھر کے اندر پھیلنے لگی. حسنین نے کہا اماں لگتا ہے کھانا پک گیا. سیدہ آئیں، اب جو اس کا ڈھکن ہٹا کے دیکھا تو بہترین قسم کا کھانا دیگچی میں پک کے تیار ہو گیا ہے. آپ غور کریں، جس فاطمہ کا یہ کمال ہے، خدا کے ہاں اس طریقے سے مستجاب الدعوات ہے کہ اگر پتیلی آگ پہ رکھ کے پانی یا کنکر رکھ دے تو پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اسے بہترین کھانے میں تبدیل. تو شہزادی روز کیوں نہیں کرتی تھی یہ کبھی کبھی ہوا ہے. اکثر فاقے کی روایت آپ کو ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ چاہتی تھی اگر ہم اپنی زندگی کے ہر دن پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اور بعد میں ہمارا کوئی چاہنے والا فاقہ کرے گا، بھوکا رہے گا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو مصیبت مجھ پر پڑی ہے وہ اہل بیت پر نہیں پڑی ہے، میں فاقے کر رہا ہوں، انہوں نے فاقے نہیں کیے ہیں. ختم ہو گئی گفتگو. مصائب نہیں پڑھا میں نے، آپ کی آواز بلند ہونے لگی. توجہ کریں گے، فاقے کیے ہیں. کبھی سوچو ملکۃ العرب کی بیٹی جس نے اسلام اور مسلمان کا پیٹ بھرا ہے، اس کی بیٹی فاقے کر رہی ہے. فاتح خیبر کے بچے، میں نے روایت دیکھی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تھا تو جتنا پورے شہر والوں کو ملا تھا اس کا دگنا علی کو ملا تھا.
فاتح خیبر تھے نا، اس کا ڈبل جسٹ ڈبل اس کا مولا کائنات کو ملا تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ اتنا ملا تھا خیبر فتح ہونے کے بعد کہ خیبر فتح ہونے سے پہلے جو فقیر تھے وہ خیبر فتح ہونے کے بعد غنی ہو گئے تھے، جبکہ ایک حصہ ملا تھا۔ علی کو اس کا ڈبل حصہ ملا تھا، مگر راستے بھر مولا کائنات نے ان دولتوں کو بانٹ دیا۔ اور روایت ہے یہ جملہ کہ خیبر کے فتح کے دن مسلمانوں کے گھروں میں گوشت اور روٹی بنا تھا، مگر فاتح کے خیبر کے گھر اس دن بھی فاقہ ہوا تھا۔ فاتح خیبر کے گھر خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزیزو، چونکہ ایام اعزا چل رہے ہیں اور میں مسلسل ترتیب سے مصائب چڑھ رہا ہوں، 2-3 منٹ مصائب۔ عزیزو، کل جہاں بات ختم ہو گئی تھی میں وہیں سے آگے چلا جاؤں گا۔ ایسے فاقوں کے بعد سیدہ کمزور ہو گئی تھی، نبی کی بیٹی لاغر ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی جب رسول اس دنیا سے چلے گئے تو فاطمہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ مولا کائنات نے بیعت نہیں کی اور کرنا بھی نہیں تھا، یہ الگ چیپٹر ہے۔ تو سقیفہ سے واپسی کے بعد لوگوں نے مولا کو بلوا بھیجا، مولا نے منع کر دیا اور یہ کہہ کے کہ رسول کی وصیت کے مطابق میں قرآن جمع کر رہا ہوں۔ لوگ آگ اور لکڑی لے کر در فاطمہ پہ جمع ہو گئے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مصائب میں نیا کچھ نہیں ہوگا۔ آگ اور لکڑی لے کر نہیں، آپ اس طریقے سے کبھی سنیے گا کہ جس دروازے پر ملائکہ بغیر اجازت نہیں آتے، ہمارے یہاں کی روایت تو چھوڑ دیجئے، اہل سنت نے لکھا ہے کہ 9 مہینے تک پیغمبر اپنی شہادت سے پہلے 9 مہینے تک در فاطمہ پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ سلام کیا کرتے تھے۔ جو دروازہ ملائکہ کے لیے باعث احترام تھا، جو دروازہ انبیاء کے لیے باعث ادب تھا، جو دروازہ رسول اللہ چوم کے جایا کرتے تھے، اس دروازے پہ مسلمان آگ اور لکڑی لے کر جمع ہے کہ فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ایک لفظ کہنا ہے مجھے مصائب کا، عربی عبارت ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ آج عربی میں لفظ سن لیں اور مجلس مکمل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی آگ اور لکڑی جمع ہوئی، فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے، عجیب مصلوبانہ جملہ ہے، شہزادی کہتی ہے، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں نبی کے بچے رہتے ہیں، جس میں رسول کے بچے رہتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، ہم تو اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ نے پوری طاقت سے دروازے کو پکڑ لیا کہ کہیں کوئی نامحرم گھر کے اندر نہ گھس آئے۔ جب محسوس کیا ان لوگوں نے کہ سیدہ نے پوری طاقت سے دروازے کو پکڑ لیا، ارے خدا لعنت کرے اس ملعون پر کہ اس نے تلوار کی میال نکالی، اس زور کا جناب سیدہ کے دست مبارک پہ حملہ کیا۔ بی بی نے دروازہ چھوڑ دیا، ادھر فاطمہ نے دروازہ چھوڑا، دوسرے ملعون نے خدا اس پر بھی لعنت کرے اس زور کا دروازے کو دھکا دیا کہ دروازہ ٹوٹ کے فاطمہ پہ گر گیا۔ ایک لفظ سننا بھائی، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، دروازہ ٹوٹ کے فاطمہ پہ گر گیا۔ اب جب آپ عربی میں مقتل پڑھیں گے تو ایک لفظ لکھا ہوا ہے، کاش کہ میں اس لفظ کو سمجھا لے گیا، اگر یہ لفظ پہنچ گیا تو آج گھر تک روتے جاؤ گے۔
عربی میں جو یہ عبارت لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب سیدہ پہ دروازہ گرا دیا گیا، آپ متوجہ ہو جائیے گا میری طرف، مصائب ہو جائے گا، جب سیدہ پہ دروازہ گرایا گیا تو اس لمحے کے لیے جو عربی میں عبارت ہے وہ یہ ہے اثروہا بین الباب والجدار، آپ اس کو سن نہیں سکیں گے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، عجیب روایت ہے، اثروہا بین الباب والجدار۔ اثرو کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جب کپڑا دھلتے ہیں، کپڑا دھلنے کے بعد نچوڑتے ہیں نا، تو اسے اثروہا کہا جاتا ہے، یہی لفظ استعمال کیا ہے، اثروہا بین الباب والجدار۔ ارے فاطمہ کو دیوار اور در کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کو اثروہا بین الباب والجدار، فاطمہ کو دیوار اور در کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ ارے محسن کی شہادت ہو گئی، ادھر محسن کی شہادت ہوئی، عجیب تاریخ نے مظلومانہ جملہ لکھا، آواز دی یا فضہ خودی، ارے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اتنا کہہ کے فاطمہ غش میں ہے، دروازہ فاطمہ کے اوپر، اے عزیزو دروازے میں ایک کیل نکلی تھی جو فاطمہ کی پسلیوں کو توڑتے ہوئے فاطمہ کے کلیجے میں پایا، فاطمہ کے کلیجے میں پیوست ہو گئی۔ ارباب ازاں دروازہ جل گیا۔ علی کے بہت عزیزوں اس جملے کو بہت آسانی سے پڑھ دیا جاتا ہے اور آپ مسائب میں اس جملے کو سن بھی لیتے ہیں، لیکن آج ذرا اس جملے پہ غور کر لینا کہ جب سیدہ کو غص افاقہ ہوا، اپنا درد بھول گئی۔ یہ درد کتنا تھا جناب محسن کی شہادت کا، یہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں نا۔ اپنا درد بھول گئی، پسلی ٹوٹ گئی، وہ درد بھول گئی، دروازہ جل گیا، وہ درد بھول گئی، دروازے پر آگ اور لکڑی جمع ہو گئی، وہ سب بھول کر فضہ علی کہاں ہے، فضہ علی کہاں ہے؟ عجیب جملہ آپ کے مولا کے لیے۔ فضہ کہتی ہے بی بی، ارے ظالم علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے مسجد لے گئے، علی کے گلے میں رسی ڈال کے، یہ آسان نہیں ہے سن لینا، فاتح خیبر کے گلے میں رسی ڈال کے بیک مرتبہ سیدہ نے اپنا سارا درد بھلا دیا۔ لاؤ فضہ میری چادر دو، فضہ سے چادر لیا، مسجد میں گئی، آواز دی خلو ابا الحسن، ارے ابا الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھرا دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، مسجد النبوی قد اعظم بلند ہو گئی، لوگوں نے دیکھا ابھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ سوچو عظمت فاطمہ کیا ہے، بال بکھرایا نہیں، صرف کہا تھا بال بکھرا دوں، قدرت لرز گئی، علی کو چھوڑ دیا گیا، مجلس مکمل ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی صرف علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، آپ آئی بچا کے لے کر چلی گئی۔ آئیے کربلا میں ایک اور امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، کوئی نہیں ہے جو سید سجاد کو بچا لے۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اذیتوں کے ساتھ عالم الذین ظلموا یوم القلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول کر، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا کو جگہ عنایت فرما۔ مالک ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ مالک دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اے مالک، ہم جتنے بھی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، جب رات میں اپنے گھر سے کہیں جاتے ہیں تو گھر میں ایک چھوٹا سا بلب جلا کے نکلتے ہیں، چھوٹا سا چراغ جلاتے ہیں۔ پروردگار میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے گھر میں رات کی تاریکی ہو اور اندھیرا ہو،
परवरदिगार सबके घरों में उजाला है, सब अपने अपने घर में उजाला करके निकलते हैं, लेकिन तुरबत फातिमा अंधेरे में है। ए मालिक, फातिमा की कब्र पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, फातिमा की कब्र अंधेरे में है। परवरदिगार सैयदा के बेटे के ज़हूर में ताजील फरमा ताकि कब्र फातिमा पे चिराग जल सके। वाह। આવો સાથે મળીને બૈતુલ મુકદ્દસની આઝાદી માટે અને જન્નતુલ બકી અને જન્નતુલ મોલાના તમામ